ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے، اور درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر۔ دعا ہے کہ دیکھتی آنکھوں ہنستے چہروں آپ سب کو فیروز شاہ کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج بڑی زبردست خبر ہے غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، کہ فلسطین کے اندر جنگ بندی ہو گئی، اور اسرائیل جو مفادات حاصل کرنا چاہتا تھا، جو ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ٹارگٹ حاصل کر پایا یا نہیں۔ تو جنگ بندی یہ اچھی خبر ہے، کیونکہ فلسطین اور اسرائیل کا کمپیریزن نہیں تھا لڑائی میں، تو وہاں نہتی مسلمان تھے، وہ شہید ہو رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا جذبہ جہاد تھا، وہ اپنی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، لیکن پھر بھی وہاں مسلمان بچے شہید ہو رہے تھے، بچے شہید ہو رہے تھے، خواتین شہید ہو رہی تھی۔ تو مسلمانوں کا نقصان ذرا زیادہ ہوا بنسبت اسرائیل کے۔ 223 لوگ ٹوٹل وہاں شہید ہوئے فلسطین میں بمباری کے اندر، اور دوسرے تیسرے جو ٹارگٹس تھے یا توپ خانے تھے ان کے اندر، جن میں سے 65 بچے تھے، 65 وہاں پہ بچے شہید ہوئے فلسطین میں۔ اور اسرائیل کی طرف سے جو خبریں آئی ہیں کہ 12 اسرائیلی اس لڑائی کے اندر مارے گئے۔ ناظرین، حماس کا ریئیکشن بہت ہی زبردست تھا۔ 2014 میں جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو 50 دن کی لڑائی کے اندر حماس نے 400 راکٹس فائر کیے تھے، 50 دن کی لڑائی میں 400 راکٹس۔ لیکن اس دفعہ 10-11 دن کی لڑائی میں اسرائیل نے 4000 سے زیادہ راکٹ فائر کیے ہیں، اور اس دفعہ انہوں نے کافی حد تک جو ہے نا پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے انہوں نے لڑائی کی ہے۔ جب پہلے وہ لڑتے تھے اس سے کافی بہتر انداز میں وہ اس دفعہ لڑے ہیں، اور بڑی بہادری سے وہ لڑے، بڑی شجاعت سے لڑے ہیں وہ۔ تو جذبہ جہاد ان کا قابل قدر تھا، لیکن کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے تو اس وجہ سے ذرا وہ تھوڑے سے اسرائیل کو اس حساب سے جواب نہیں دے پائے، لیکن پھر بھی بہرحال بہتر انداز میں لڑے ہیں۔ تو 72,000 لوگ فلسطین کے بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے گھروں کو گرا دیا گیا، بمباری ہوئی ہے، ان کے گھر ملبے کے ڈھیر بن چکے ہیں۔ تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ امریکہ کا رول تھا اور اس نے جنگ بندی کروائی، جبکہ حماس نے فتح کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ رشیا، مصر اور قطر ان سے رابطے تھے، تو ان رابطوں نے اس چیز کو اسرائیل کے اوپر یہ پریشر بلڈ اپ کیا ہے، یہ دباؤ ڈالا ہے کہ آپ اس لڑائی کو اب ختم کریں، کیونکہ وہاں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ تو حماس نے اس چیز کو فتح کا اعلان کر رہے ہیں، وہ نوافل ادا کر رہے ہیں، مساجد میں اعلانات ہو رہے ہیں، تو وہ اس چیز سے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ حماس والے بڑے خوش ہیں، اور نیتن یاہو والے کیمپ میں، اسرائیلی کیمپ میں بڑی مایوسی پائی جا رہی ہے کہ ان کے جو ٹارگٹس تھے وہ اچیو نہیں کر پائے، اپنے ٹارگٹ کو وہ نہیں پہنچ پائے، کہ انہوں نے جو اچیو کرنا تھا وہ انہیں حاصل نہیں ہوا۔ ناظرین، 10 دن کے بعد اس جنگ بندی کو بند کرنے کے کچھ پس پردہ حقائق ہیں، کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل جنگ بندی پہ آمادہ ہو گیا۔ ورنہ اسرائیل نے 1-2 دن پہلے اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ ہم نے جب تک ہمارے اہداف حاصل نہیں ہوتے تو ہم جنگ بندی نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو اس کے اندر وجہ سامنے آ رہی ہے کہ حماس نے اس دفعہ بہت ہی زبردست طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے۔ ان کے میزائل بھی بڑے بہترین تھے، اور انہوں نے بڑے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا ہے، بہت ہی بہادری سے وہ لڑے اس دفعہ۔ تو یہ چیز بھی اس کے لیے، اسرائیل کے لیے بڑی سرپرائزنگ تھی کہ ایسے کیسے ہو گیا۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے مسلمان ملکوں کا رد عمل، کہ مسلمان ملکوں نے بھی اس دفعہ بھاگ دوڑ کی، انہوں نے کچھ نہ کچھ بیانات جاری کی، احتجاج وغیرہ ہوئے۔ اس کے علاوہ پہلے OIC کو انہوں نے بلایا، اس کے بعد UNO میں چلے گئے۔ ترکی، پاکستان کا ریئیکشن بڑا زبردست تھا، اس لیول کا نہیں تھا جس لیول کا ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی نہ ہونے سے بہتر تھا، اور کافی حد تک یہ مؤثر بھی رہا، کیونکہ بھاگ دوڑ یہ کرتے رہے۔ کبھی وزیر اعظم پاکستان نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا، کبھی شاہ محمود قریشی صاحب نے، تو یہ بھاگ دوڑ ان کی لگی رہی۔ دوسرا، سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے۔ سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو اس چیز پہ مجبور کیا
ایون کہ امریکہ کو اس چیز پہ مجبور کیا، UN کو مجبور کیا، امریکہ کو مجبور کیا، دوسرے تیسرے جو یورپی یونین ہے اس کو مجبور کیا کہ وہ اس چیز کو، لڑائی کو بند کروائیں۔ تو دوسری جو چیز ہے ناظرین وہ ہے عالمی برادری۔ کہ عالمی برادری یہ کب تک برداشت کرے گی اس طرح؟ جب ان کے اوپر پریشر بڑھے گا، ان کے اوپر جب وہ اس چیز کا دباؤ بڑھے گا کہ وہاں مسلمان مر رہے ہیں، بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، تو آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کسی حد تک تو پہلے کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو الیکٹرانک میڈیا کو اور دوسرے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے CNN وغیرہ اس کو یہ کنٹرول کر لیتے تھے، کیونکہ ان کا اثر اور رسوخ تو ہے وہاں پہ، تو اس لیے جو ہے نا اتنی آواز اٹھتی نہیں تھی۔ لیکن اس دفعہ وہ نہیں ہوا، کیونکہ اس دفعہ سوشل میڈیا نے بڑی آواز اٹھائی ہے، اور دوسرے جو انٹرنیشنل میڈیا اس کو مجبور ہو کے نا اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا پڑا، اس چیز کو دکھانا پڑا، کیونکہ وہ کب تک اس چیز کو آخر روکے رکھتے۔ سوشل میڈیا بہت بڑی پاور ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا کو مجبور ہو کے وہ چیزیں دکھانی پڑی۔ دوسری چیز جو تھی وہ امریکہ میں، یورپ میں، باقی مسلمان ملکوں میں احتجاج ہوا، بہت بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوا، برطانیہ میں ہوا، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کب تک آخر اس چیز کو دیکھتے رہیں گے؟ تو اس سے بھی بڑا پریشر بڑھا، امریکہ پہ پریشر بڑھا، اس سے بڑا پریشر بڑھا امریکہ پہ، باقی دوسری یورپین کنٹریز پہ، باقی جو ممالک تھے کہ اسرائیل پہ کہ آپ جنگ بندی کریں۔ اور اقوام متحدہ نے بھی اس دفعہ کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کے کچھ نہ کچھ بیانات وہ جاری کرتے رہیں۔ اور آپ کو ایک چھوٹا سا بتا دیں کہ سیکرٹری جنرل نے یہ بیان دیا اقوام متحدہ کے کہ اگر دنیا پہ کوئی جہنم ہے بچوں کے لیے تو وہ غزہ ہے، وہ فلسطین کی مقبوضہ پٹی ہے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو ایک اور چیز بھی تھی کہ اسرائیل کے اندر خانہ جنگی ہو رہی تھی، جو اسرائیل کے اندر فلسطینی رہ رہے ہیں وہ، اور اسرائیلی جو فلسطینی اور اسرائیلی جو سویلین آبادی ہے ان کے درمیان بھی جھڑپیں ہونا شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے اسرائیل کے اوپر یہ بھی ایک بڑا پریشر آنا شروع ہو گیا کہ آپ کیوں، کہ اب یہ کہ اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا جائے۔ تو دوسری چیز جو ہے چین نے بڑا اس کے اندر رول پلے کیا، کیونکہ چین کے اوپر ہمیشہ امریکہ تنقید کرتا ہے، جو دوسرے مسائل ہے وہاں پہ، کیونکہ چین بھی ظلم کر رہا ہے مسلمانوں پہ، اس کو ہم بھی نہیں وہ کر سکتے کہ نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے وہاں پہ، مسلمانوں کے ساتھ بڑے مظالم کر رہا ہے، کئی صوبے وہاں پہ ہیں، کیونکہ چین میں تو جمہوریت بھی نہیں ہے، وہ تو امریکہ سے بھی زیادہ ظالم ہے۔ تو چین نے بھی اس چیز کو کیش کرانے کے لیے امریکہ کو ذرا پریشرائز کیا، وہ پاکستان نے بھی چین کو اس چیز میں ذرا انگیج کرنے کی کوشش کی، جیسے ترکی نے رشیا کو کیا کہ آپ کے پاس یہ بڑا چانس ہے، جب وہ آپ کے اوپر تنقید کرتا ہے تو آپ بھی اس کے اوپر تنقید کریں۔ تو اس چیز میں بھی بڑا جو ہے نا وہ رول پلے کیا، اور رشیا نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا کہ اسرائیل کے سفیر کو بلایا، ان کو کہا کہ اب سویلین آبادی کو نشانہ بنایا تو یہ ناقابل برداشت چیز ہوگی۔ ناظرین یہ اچھی خبریں تھیں، کچھ مسلمان اس لحاظ سے کامیابی تو نہیں حاصل کر پائے، لیکن کافی حد تک یہ چیزیں مؤثر رہی ہے، کیونکہ اسرائیل کو کافی حد تک جو ہے نا سختی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔